شام پہلے کن کن ایریاز پر بیس تھا؟ تقریباً آدھا کے قریب بلوچستان، پھر اس کے بعد سیستان، خراسان رضوی، مشہد تک شام میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو قیامت تک جنگ کرے گا. وہیں پہ تو یہ اینٹی کرائسٹ کا دجال کا قتل ہونا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور شام میں برکت کی دعا کی تھی. پوری اسرائیل کی طاقت، پوری فوج اس شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. سعودی عرب میں آئیڈل ورشپ کی رومر ساری یعنی سچ ہے؟ پہلے فارس تباہ ہوگا، پھر عرب تباہ ہوں گے. گریٹر اسرائیل بنے گا تو عربوں کی تباہی ہے. سیریا میں وار کی آن گوئنگ کنڈیشن دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی سیریا سے ریلیٹڈ کون سی پریڈکشنز کی کہ آرماگیڈون یعنی سب سے بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ریسنٹلی سیریا میں اینڈ ٹائمز یعنی قیامت کی کون سی نشانی پوری ہو چکی ہے. یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. شام جو ہے نا وہ دینی اور دنیاوی اعتبار دونوں سے بہت اہم ہے. ابھی جو سیریا میں آن گوئنگ ساری سچویشن چل رہی ہے اس پہ آپ کیا اسلام کا کیا پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں؟ یہ جو سیریا ہے یہ بہت اہم علاقہ ہے، لیکن سیریا کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جس جنگ کا ذکر کیا ہے ملحمہ کبریٰ، اور اس جنگ کے لڑے جانے سے پہلے یعنی اس جنگ کے ہونے سے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ، یعنی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو جو ہے وہ 1400 سال سے تو زیادہ کا عرصہ گزر گیا. ایسے تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے اس جنگ کے بارے میں جو فرمایا، جو کتاب الفتن جو حدیث کا بہت بڑا مجموعہ ہے جو بیسیکلی اسی جنگ کے بارے میں ہے اور دور فتنہ کے بارے میں اہم ترین حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر کیوں یہ ایریا جو ہے یہ اہم ہے. ابھی نا آپ نے ایریا کی بات کی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ شام جس کو ہم نام دیتے ہیں سیریا کا آج، وہ پہلے کن کن ایریاز پر بیس تھا؟ اصل میں یہ جو بلاد شام جس کو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا نا، وہ یہ صرف یہ والا ایریا نہیں ہے. میں نے جب آپ کو کہا نا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ علاقوں کے پیچھے کون ہے. ایسے سیریا بیسیکلی جو بلاد شام کا ایریا تھا نا، اس میں پورا اسرائیل ہے، اس میں پورا لیبنان ہے، اس میں موجودہ سیریا ہے، اس میں یہ گولان ہائٹس کی طرف سے جارڈن کا کچھ علاقہ ہے، ادھر سے جرابلس والی سائڈ سے ٹرکی کا کچھ علاقہ ہے. تو یہ جو ہے یہ چھوٹا ایریا نہیں ہے، اور جس کو جو ہے وہ بلاد شام کو جو ہے فرینچ ایمپائر، فرینچ امپیریلزم نے جب یہ جو ہے وہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی، خلافت عثمانیہ کو ٹوٹنے کی وجوہات کیا تھی، کون سی طاقتیں، کون سے امپیریل سسٹم جو ہے وہ اس کو کر رہے تھے، اس کے اوپر بعد میں جاتے ہیں. لیکن یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب یہ جو ہے عثمانیہ ڈائنیسٹی ختم ہوئی اور عثمانیہ ڈائنیسٹی کے اندر بے شمار ملک بنے، صحیح، ان میں سے ایک ملک جو بنایا گیا اس طرف وہ ایک شام بھی تھا، لیکن پھر فرینچ امپیریلزم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو خود رول کریں گے کیونکہ اس کی اسٹریٹجک کنڈیشن بڑی زبردست ہے. اب 3 حدیثوں کا ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ میرے 3 لشکر جو ہے وہ ملحمہ کبریٰ میں جنگ کریں گے. جیشی، میرے لشکر، ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لشکر، یہاں جو لفظ ہے اس کو سمجھیے. جیشی، میرے لشکر 3 جگہ پہ جنگ کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا عراق میں، شام میں اور یمن میں. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اس دور میں ہوں تو ہمیں کون سے لشکر کی مدد کرنی چاہیے یا کون سے لشکر کو جا کے مل جانا چاہیے؟ آپ کے 3 لشکر ہوں گے تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا شام چلے جانا. شام میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو قیامت تک جنگ کرے گا.
اور وہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے چنے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جانیں دیں گے بھی اور قتل بھی کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم ان کو کہاں پہ ڈھونڈیں؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی جنگ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہو رہی، اور مجھے بیٹا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء کے کہے ہوئے لفظوں پہ اتنا یقین ہے جتنا سورج کے نکلنے پہ۔ یعنی پھر تو فلسطین کی جو جنگ ہے وہ قیامت تک جاری رہنے والی؟ بیٹا وہیں سے تو امام مہدی علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے، وہیں سے تو عیسیٰ علیہ السلام کا قلعہ بننا ہے، وہیں پہ تو یہ اینٹی کرائسٹ کا دجال کا قتل ہونا ہے۔ یہ علاقہ ہی وہ ہے، ہمیں نہیں پڑھنے دیا جاتا۔ میں آپ کو یہی تو بات مطلب ہر پوڈ کاسٹ میں ایک بات کیوں کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کو پڑھنے سے دور کر دیا۔ اب ہمارے پاس صرف وہ انفارمیشن ہے جو ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو ہمیں دینا نہیں چاہتے وہ ہم تک پہنچتی نہیں ہے، اور ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس پہلے کبھی علم ہوا تھا کتابوں میں، مینوسکرپٹس میں، وہاں تک تو رسائی ختم کر دی۔ اب ہمارے پاس علم کے سورسز کیا رہ گئے ہیں؟ گوگل، چیٹ جی پی ٹی، یا چند ایک اور وہ انفارمیشن جو ہمارے پاس، یعنی جو کبھی ہم اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھا کرتے تھے گوگل پہ اس سے بالکل اینٹی لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کس کا ہے؟ ویکیپیڈیا جو ہے وہاں سے ہم انفارمیشن لیتے، اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ ہم اس کے بارے میں اتھینٹسٹی میں کیا کلیم کر سکتے ہیں کہ کون سی مینوسکرپٹ؟ وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہی لوگوں نے پڑھنا ہے اور اسی کے اوپر بحث کرنی ہے کہ جی ایتھے لکھے ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جی یہی ہے۔ اس انفارمیشن میں جتنا وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، یعنی ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایسے ہمیں لگ رہا ہے ہمارے پاس انفارمیشن ہے لیکن ہم ان کی دی ہوئی انفارمیشن کو پروسیس وہ کر رہے ہیں۔ پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دے کے پھر آگے بڑھتا ہوں، 2 مثالیں صرف۔ ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے وہ آتی ہے اور اس کے بعد غائب کر دی جاتی ہے، اور غائب بھی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جب داعش نے عراق اور شام پہ قبضہ کیا، یہ 2015 16 17 کی ارد گرد کی بات کروں، تو انہوں نے 700 کے قریب صحابہ کرام کے مزار جو ہیں ان کو توڑا، کبار صحابہ کرام، ان کے مزاروں کو توڑا، ان کے جسد اطہر جو کہ 1400 سال سے محفوظ تھے اس کو نکالا اور کہیں اور دفن کر دیا، تاکہ یہ جو آئیکونز تھے یہ دنیا کی نظر سے ختم ہو جائیں۔ ان میں سے ایک تصویر آتی ہے حجر بن عدی، اور حجر بن عدی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے وہ صحابی ہیں کہ جن کی جو ہے نا رسول اللہ نے اور ان کے گھر نے بڑی عزت کی، جو وفادار ترین صحابیوں میں سے۔ خیر سارے صحابی وفادار ہیں لیکن وہ ان کا بہت بڑا نام ہے۔ حجر بن عدی کی تھوڑی سی تفصیل بتا کے پھر بیان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ، ان کے جسم اطہر کے ساتھ کیا کیا اور ہوا کیا ہماری انفارمیشن کے ساتھ۔ حجر بن عدی جو ہیں ان کا پورا نام ہے حجر بن عدی بن حاتم تائی، قبیلہ بنو طے کے سردار عدی بن حاتم تائی کے بیٹے، اور حاتم تائی جو بہت مشہور سخی ہیں عرب کے، ان کے پوتے کا نام ہے حجر بن عدی۔ یہ وہ قبیلہ ہے جس کی رسالت مآب خود جو ہے نا بڑی عزت سے تکریم سے نام لیتے تھے۔ یعنی جب یہ ایکسپیڈیشنز ہو رہی تھیں، مختلف قبیلوں کو پیغام جا رہا تھا اسلام کا، تو کچھ قبیلے جو ہے وہ اطاعت کر لیتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے، تو وہاں پہ جو جنگ وغیرہ بھی ہوتی تھی، ایکسپیڈیشنز تو ہو رہی تھی نا۔ بنو طے کے لوگوں کو ایک دن سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین وہاں سے گزرے، تو آپ نے دیکھا کہ بنو طے کے کچھ لوگ قید ہو کے کھڑے ہیں۔ ان میں ایک عورت، ایک خاتون تھی۔ رسالت مآب کی نظر جیسے ہی اس خاتون پہ پڑی، آپ رک گئے، آپ نے اپنی چادر اپنے کندھے سے اتاری، اتار کے اس کے سر پہ دی اور اس کو کہا بیٹا تم یہاں کس لیے؟ تو اس عورت نے، جو کہ عدی بن حاتم تائی کی بہن ہے اور حاتم تائی کی بیٹی ہیں، یہ اس کا پورا واقعہ علامہ اقبال نے اپنی نظم میں بھی لکھا ہے۔ اس پورے واقعے کے اوپر جو ہے وہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ایک پورا حاشیہ ہے اس کے اوپر کہ وہ کون تھی، کیا ہوا۔ رسالت مآب نے جیسے گزرتے ہوئے قیدیوں میں اس خاتون کو دیکھا نا، تو رک گئے، رک کے اپنی چادر اتاری، اس کے سر پہ دی، اس کے بیٹا یہاں پہ تم کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے پہ حملہ کیا اور ہمیں قید کر کے یہاں لائے ہیں، ہمارے لوگوں کو قتل بھی کیا۔
آپ نے فرمایا بیٹا آپ جاؤ. اس نے کہا ایسے تو نہیں جاؤں گے, جتنے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں ان کا خون بہا دیں, جتنا ہمارا نقصان کیا وہ پورا کریں, اور جتنے قیدی ہیں سارے چھوڑیں. 1 سیکنڈ سے بھی کم کا عرصہ سرکار نے حکم کیا کہ بالکل ان کو خون بہا بھی دو, ان کا نقصان بھی پورا کرو, ان کو چھوڑ دو. سرکار ختمی مرتبت کے اس حسن سلوک کا اثر اس قبیلے کے اوپر یہ ہوا کہ پورے کا پورا بنو طے مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو دین ہے نا یہ وہی ہے. حالانکہ وہ آتش پرست تھے, وہ بیسیکلی وہ مجوسیوں کا قبیلہ تھا, آتش پرست تھے. وہ آتش پرستی چھوڑ کے مسلمان ہو گئے. عدی بن حاتم تائی رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے صحابیوں میں سے بہت بڑا نام ہے. بہت ساری حدیثیں عدی بن حاتم تائی سے ہم نے لی ہوئی ہیں. ان کا بیٹا ہے حجر بن عدی, جو صحابی بھی ہے اور صحابی زادہ بھی ہے. اب صحابی کے مزار کو کھولنا, اس کے جسم اطہر کی توہین کرنا اسلام کرتا ہے؟ کبھی نہیں. اور جب ہم یہ جو ہے لیبل بھی اسلام کا لگا کے کسی علاقے کے اوپر قبضہ کریں اور پھر ہم یہ کریں گے. اب جہاں پہ میں نے رائٹ ٹو انفارمیشن, پھر آتا ہوں اس کی طرف کہ یہ کیوں تھا اور یہ کون سا تھا. رائٹ ٹو انفارمیشن, حجر بن عدی وہ صحابی ہیں کہ جن کی اوریجنل تصویر ہمارے پاس موجود ہے. اوریجنل تصویر ہمارے پاس موجود بلکہ ہے نہیں تھی. حجر بن عدی کو جب مزار سے نکالا گیا تو داعش نے ان کی ویڈیو ریلیز کی. اس میں ان کی اوریجنل چہرہ, یعنی جہاں سے خون بہہ رہا ہے, ان کا کفن مبارک, ایک ایک چیز اوریجنل. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تصویر باہر آتی ہے تو مسلمانوں میں ایک جو ہے وہ ایک لہر دوڑتی ہے کہ صحابی ہیں اتنے بڑے, ان کا مزار کھول لیا اور ان کی توہین کی جا رہی ہے. تو وہ لوگوں میں نا تذبذب پھیلنا شروع ہوتا ہے, لوگ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی تصویر کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک اور تصویر جاری کی گئی. ایران کی ایک فلم ہے حجر بن عدی کی, اس میں جو ان کی ڈیتھ کا سین ہے, جس ایکٹر نے وہ کیا ہوا تھا, وہ تصویر میڈیا پہ آتی ہے, اور جو اصلی تصویر ہے اس کو غائب کر کے وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. پوری دنیا میں سرکولیٹ کون سی تصویر ہو رہی تھی؟ جو جعلی تھی. اور پھر جب وہ کافی عرصہ وہ جعلی تصویر سرکولیٹ ہوتی رہی تو اصلی تصویر نیٹ سے غائب کر دی گئی. جب ترکش امپائر عثمانیت ڈائنیسٹی ٹوٹی, عثمانیت ڈائنیسٹی میں کچھ ہزار کمیاں تھی, ہزار خامیاں تھی, کچھ بھی تھی, لیکن وہ مسلمانوں کی وحدت کی ایک نمائندہ چیز تھی. مسلمانوں کی وحدت کی طرف وہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک ڈائنیسٹی ہے, وہ 50 ملک اس کے بعد بنے اسی کے اندر سے. لیکن وہ تھی تو موجود تو تھی نا. اس کو بھی امپیریلزم نے کیپچر کیا ہوا تھا. اس کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو اس کو چلنے نہیں دیتے تھے, کام نہیں کرتے تھے. سلطان حمید کے ساتھ کیا ہوا, سلطان مجید کے ساتھ کیا ہوا. بہت سارے جو ہے وہاں کے جو کیلفس تھے ان کو اس بات پہ قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے چھاپے خانے پہ کتابیں کیوں چھاپی. ٹھیک ہے, یہ تھا, یہ پوری ہسٹری ہے. اب اس کے اوپر لمبی بات کریں گے تو یہیں پہ بات ہوتی رہے گی, باقی آگے بات نہیں جائے گی. اس آئیکن کو توڑا گیا اور پھر وہاں سے بہت کچھ بنایا گیا. اب لارنس آف عربیہ کے کریکٹر کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے پاس 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, اس کی انفارمیشن, اس کے ڈاکیومنٹس, اس کی چیزیں موجود ہیں, لیکن ابھی بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. لارنس آف عربیہ نے 2 بندے تیار کیے, ایک شریف مکہ اور ایک یہ شاہ سعود. شاہ سعود بعد میں آیا. مین امپیریلزم نے کیا کیا کہ عربوں کی وہ جو تھی نا ایگو, یعنی عربوں کی اس ایگو کو کھڑا کیا کہ تم عرب ہو, ان کی کیا ضرورت ہے, یہ ترک ہو کے یہ تم پہ حکمران کیسے, ان کی کیسے بادشاہی. ترکوں کے خلاف عربوں کو ابھارا, عربوں کو ترکوں کے خلاف کھڑا کیا, عثمانیت ڈائنیسٹی کو کمزور کیا. جب وہ عثمانیت ڈائنیسٹی جو ہے وہ جنگ عظیم کے بعد وہ ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹ لیے. اس وقت لارنس آف عربیہ نے شریف مکہ کو کھڑا کیا. شریف مکہ جو تھا وہ قریشی تھا, قریشی النسل تھا, وہ مکے کا سردار تھا. اسے کہا کہ حجاز بھی تم لے لو, بلکہ پورا عرب تمہیں دیتے ہیں, یہ پورا عرب سارا خطہ تمہیں دیتے ہیں, تم ترکیوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کھڑے ہو گئے. یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک دن ہوگا مسلمان اکٹھے ہوں گے, وہ دن اب ان قریب آنے والا ہے. مجھے وہ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. لیکن ذرا میں تفصیل بتا دوں, پاسٹ کی بات کر لوں, پھر میں آگے فیوچر پہ جاتا ہوں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے.
ایسکٹالوجی کو سمجھنا پڑے گا. یہ ایسکٹالوجی یہ سبجیکٹ بڑا خوبصورت ہے. ان کو ہم سے بہت زیادہ آتا ہے, وہ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں. ان کو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیثوں پہ ہم سے زیادہ یقین ہے. ان کو یہ پتہ ہے فلاں جنگ فلاں وقت میں فلاں علاقے میں لڑی جانی ہے. وہ اس علاقے میں جنگ سے سینکڑوں سال پہلے پلان کر کے بیٹھے ہوئے, اور ہمیں ان علاقوں میں رہتے ہوئے بھی اس بات کی طرف سوچنے نہیں دیا جاتا کہ یہاں فلاں جنگ ہونی ہے. رسالت مآب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں پاسٹ میں. شریف مکہ کو کھڑا کیا. شریف مکہ جو ہے امپیریلزم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جنگ لڑی, ترکیوں کا جو ہے وہ ناطقہ بند کر دیا. ٹو کٹ شارٹ امپیریلزم کے ہاتھ یہ علاقے آ گئے. تو جب یہ جنگ جیت لی تو شریف مکہ کا ایک نعرہ ہے, وہ نعرہ اس کے خلاف استعمال کیا گیا. وہ اپنے گھر سے نکلا اور خانہ کعبہ کے قریب جا کے اس نے اپنی تلوار نکالی. تو اس نے کہا کہ خلافت و فی القریش, کہ خلافت صرف قریش میں رہے گی, ترکیوں کی نہیں ہے. امپیریلزم کو یہ بات نظر آیا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف بھی کہیں کھڑا ہو سکتا ہے, صحیح, ہمارے خلاف بھی کہیں کھڑا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس کو ہٹا کے سعود کو حجاز دے دیا, حالانکہ یہ مکے کا آدمی تھا. سعود کو حجاز دے دیا, اس کو اور اس کے 8 بیٹوں کو 8 ملک علیحدہ علیحدہ کاٹ کے دے دیے. اس میں یہ اردن ہے, جس میں یہ عبداللہ جو شاہ عبداللہ بادشاہ ہے, اس کا دادا بھی عبداللہ تھا, وہ بھی شریف مکہ کی اولاد. یہ کہتے ہیں نا ہم ہاشمی, یہ حافظ الاسد الہاشمی اپنے آپ کو لکھتا تھا نا, یہ الوی اپنے آپ کو لکھتے تھے. پھر یہ جو ہے یہ باقی لوگ مطلب یہ سارے یہ شریف مکہ کی اولاد تھے. 8 بیٹوں کو 8 ملک دے دیے. بندر مانٹ ایسے ہی ہوتی ہے. اس کے بعد سعود کو حجاز دے دیا. اب سعود کا علاقہ کون سا تھا؟ نجد. ریاض جو آج موجود ہے وہ نجد ہے. اور نجد کا کردار سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زندگی میں بھی. آج ہم بہت بڑی چیزیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر بحث میں نہیں جاتا. میں جتنا مجھے سمجھ آتی ہے اس کا میں نے جواب خود اللہ کو دینا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, میں نے اپنے اللہ کو اپنے عقیدے کا, اپنی سوچ کا, اپنی تحقیق کا جواب دینا ہے. مجھے اللہ نے جتنی عقل سمجھ شعور دی, میں نے دیانتداری سے اس کو استعمال کیا, اور دیانتداری سے استعمال کرنے کے بعد میرے پاس اس کا جو جواب آیا, جو بھی جواب آیا XYZ, وہ میں نے مان لیا. ناؤ آئی ایم جسٹیفائڈ. میں جا کے اللہ مجھے کہے گا کہ جی یہ تم نے یہ کیا کیا, یہ تو میں اللہ کو کہوں گا کہ مالک جتنی تم نے عقل دی تھی میں نے دیانتداری سے تعصب کے بغیر, کوئی کسی جو ہے نا وہ فرقے میں بٹے بغیر, جتنی مجھے سمجھ آتی تھی میں نے یہ کیا. مجھے یہ سمجھ آتی ہے, مجھے یہ جو سمجھ آتی ہے نا جتنی, میں اب اپنی بات کروں کہ ہم جتنے فرقوں میں ہیں نا, ہمیں بانٹنے کے لیے امپیریلزم نے پوری جی جان لگا دی ہے. ہماری کتابوں کو بدلنے میں, ہمارے رفس کو ہوا دینے میں, ہماری چیزوں کو ہوا دینے میں. دنیا میں 2 بڑے سیٹس آف نالج ہیں, 2 بڑی سیٹس آف نالج ہیں جہاں پہ اسلامک ریسرچ ہوتی ہے. کسی اسلامی ملک میں ہوں گی, ہونی تو چاہیے. ٹھیک ہے, دنیا کے 2 بڑی اسلامک ریسرچ چیئرز, ایک تل اویو میں اسرائیل کے کیپٹل میں, اور دوسری میونک جرمنی میں. یہ ہمارا دین کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے اسلام کی ریسرچ کرنے کی؟ Why they are spending this much money on Islamic research? ہم ان کے سوچ کے آگے نہیں جا سکتے. یہ ہمارے دین کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے دین کے وہ جو کمزور پوائنٹ ہیں, یا جو جہاں سے ہم رفٹ کو ہوا دے سکتے ہیں, ان کو اٹھائیں, وہاں اس کو ایگزیجریٹ کریں اور لڑائی کریں. اور یہ آج کی لڑائی نہیں ہے, یہ آج کی لڑائی نہیں ہے. یہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کے ظاہری پردہ کرنے کے تھوڑے عرصے بعد یہ شروع کر دی گئی تھی. یہ تب سے ہو رہی ہے. یعنی ایک جنگ ہے, اس میں 55,000 کی فوج ہے اسلامک لشکر میں, جس میں 35,000 عرب ہیں یا 30,000 عرب ہیں, اور باقی ایرانی ہیں.
ایرانی ہیں. اس جنگ کے دوران، عین جنگ کے دوران، جب بالکل گھمسان کا رن ہے، تو عرب فوج جو ہے وہ اس بنیاد پہ لڑنے سے انکار کر دیتی ہے کہ ہم نے ان ایرانیوں کے ساتھ مل کے نہیں لڑنا. رفٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایرانی فوج اس جنگ میں مار دی گئی. 30,000 کے قریب عرب بچ گئے. 30,000 کے قریب عربوں نے جنہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، ان کو اس وقت کی بادشاہت نے 30,000 لوگوں کو قید کر کے مار دیا. قید کر کے مار دیا. 30,000 لوگ، یعنی 55,000 کی فوج میں جو 20,000 یا 18,000 یا 25,000 لوگ تھے وہ ویسے قتل ہو گئے جنگ میں. باقی کے 30,000 وہ فوج ڈٹ کے لڑتی، اکٹھے لڑتی، جیت جاتی. یہ رفٹ تب سے ڈالے جا رہے ہیں، تب سے ڈالے جا رہے ہیں کہ عرب اور عجم، عرب اور عجم، عرب اور عجم. آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے. عربوں کو تعصب پہ ابھارا جاتا ہے. یہ عربوں کا تعصب تھا جنہوں نے ترکیوں کے خلاف کھڑے ہو کے جو ہے وہ امپیریلزم کی حفاظت کی. اور پھر اس کے بعد رسالت مآب کی ایک حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، صحیحین کی حدیث ہے، متواتر سندوں کے ساتھ حدیث ہے، اور جو ہے وہ اس کی کوئی سند مسنگ نہیں ہے. اس کے اوپر مسند احمد ابن حنبل میں اور موطا امام مالک میں پوری تفصیل سے بڑے حاشیے لکھے گئے ہیں، ان کے اوپر پورے باب قائم کیے گئے ہیں. رسالت مآب نے خواب میں، جیسے میں خوابوں کی بات کی تھی تو رویا صادقہ، تو سرور انبیاء خود ان کے خواب کس لیول کے اوپر ہوں گے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خواب ایک طرف، اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا خواب بالکل انٹائر دوسری ڈائمنشن. وہ اس سے بہت اوپر کی بات، کوئی شک نہیں. رسالت مآب سوئے ہوئے تھے، ایک دم سے اٹھے، پھر ویل لعرب، ویل لعرب، ویل لعرب، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا، عرب برباد ہو گیا. 3 بار آپ نے فرمایا. تو حضرت زینب بنت جہش جو ام المومنین ہیں، انہوں نے رسالت مآب کے پاس تھیں، انہوں نے رسالت مآب کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اور رسالت مآب کے چہرے کے اوپر یا ان کے پیشانی کے اوپر پسینہ تھا، اور آپ اٹھے اور فرمایا کہ عرب کا فتنہ بہت بڑا ہو گیا ہے. اب ان قریب انتظار کرو، پہلے فارس تباہ ہوگا، پہلے فارس تباہ ہوگا، پھر عرب تباہ ہوں گے. پہلے فارس تباہ ہوگا اور پھر عرب تباہ ہوں گے، اور فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. یہ کتاب الفتن کی حدیث ہے. یہ کتاب الفتن بیسیکلی بخاری اور مسلم کی جو مستند احادیث ہیں، ان کو جو قیامت کی ایسکٹالوجی کی جو احادیث ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس کی حدیث ہے. اور اس میں یہ تقریباً 100 سے زائد صفحے بنتے ہیں، یا 200 کے قریب صفحے بنتے ہیں، جو صرف سیرین وار کے اوپر ہیں، احادیث اور اس کی ساری 100 سے 150 صفحہ. اور دوسری کتاب بہت شاندار کتاب ہے ڈاکٹر طہ حسین کی، الفتنۃ الکبریٰ، وہ بھی پڑھنے والی ہے کہ اسلام میں رفٹ آنا کہاں سے شروع ہوا، کس وجہ سے اسلام کی بنیادیں ہلنی شروع ہوئیں، کس وجہ سے. یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بیٹا بیس ایک ہے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا گھر. رسالت مآب کے گھر سے مولا کائنات ہوں، رسالت مآب کے گھر سے مولا حسن حسین ہوں، مولا زین العابدین ہوں، مولا باقر ہوں، مولا صادق ہوں. یہ سارے جتنے بھی ہیں، مولا صادق کے پاس تو وہ لوگ بھی پڑھے ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اہل تشیع کی ترویج کی ہے، اور وہ لوگ بھی پڑھے ہیں جنہوں نے اہل سنت کی ترویج کی ہے. گھر تو دونوں کا ایک ہے، گھر تو دونوں نے وہاں سے سیکھا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جن کو امپیریلزم نے ہوا دی. اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کون سی تھی؟ رومن امپائر. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے دور میں جو پوری دنیا کی سب سے بڑی امپیریل پاور تھی، دیٹ واز رومن امپائر، سیزر، ہرکل. اور دنیا میں جو سفیروں کو قتل کرنے کا جو دوسرا واقعہ، دوسرا بڑا واقعہ ہے، وہ بھی سیزر کے دور میں ہوا تھا. رسالت مآب کا ایک خط سرکار ختمی مرتبت کا موجود ہے توپ کاپی میں،
ہرکل کیسر روم کے نام. وہ دوسرا خط ہے. اس سے پہلے ایک صحابی کو آپ نے سفیر بنا کے جو ہے وہ بھیجا روم کے دربار میں، اپنا جو ہے وہ خط دے کے، ایلچی بنا کے. تو غسانی عیسائیوں نے، قبیلہ غسان یہ عرب کے عیسائی ہیں، یہ اسی طرف کے، انہوں نے اس سفیر کو، اس صحابی کو قتل کر دیا اور خط چھین لیا. جب سیزر کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ مدینہ میں بننے والی جو چھوٹی سی ایک ریاست ہے وہاں کا ایلچی آیا تھا اور انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو وہ ان کو سرزنش کرتا ہے اور پھر وہ اپنے لوگوں کو رسالت مآب کے پاس بھیجتا ہے. یہ بخاری میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے کہ جاؤ دیکھو وہ کون ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے رپورٹ دو. تو وہ عیسائیوں کا وفد آتا ہے، مسجد نبوی میں ٹھہرتا ہے، رسالت مآب سے گفت و شنید کرتے ہیں. اس طرح نجران کا وہ موبائل والا واقعہ وہ سارا. یہ پیچھے کون سی امپائر تھی؟ وہ کیسر روم کی تھی. اس کے بعد کوئی باتیں ہوئی ہیں کوئی، لیکن یہ امپیریلزم اس وقت کا تھا جس نے ساری چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا. پھر جب شام فال کرتا ہے، شام پہ قبضہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، تو امپیریلزم کے دروازے پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. اس امپیریلزم نے کتنی کا زور مارا ہوگا اس پورے سسٹم کے اندر اپنی مرضی کی انفارمیشن کو انفیوز کرنے کے لیے. اس وقت تو یہ خیر یوٹیوب بھی نہیں تھی، اس وقت تو چینلز بھی نہیں تھے، اس وقت تو ڈیجیٹل میڈیا بھی نہیں تھا، اس وقت تو مین میڈیا بھی نہیں تھا. اس وقت تو یہ چند لوگ ہوتے تھے جن کو قابو کرنا انتہائی آسان تھا. آپ کے پاس انفارمیشن نکلتی نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھے، ریکارڈنگ نہیں تھی، کوئی کیمرے نہیں تھے، انفارمیشن کے پلیٹ فارمز کم تھے. ٹھیک ہے، انہی پلیٹ فارم پہ قبضہ کر کے پھر اپنی مرضی کی انفارمیشن بھیجی جاتی تھی، جس کی بنیاد پہ ایک قبیلے نے حملہ کیا تو پھر وہ آیات آئیں کہ تمہیں اگر کوئی فاسق خبر دے تو اس پہ حملہ کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ کہیں تم غلط ناحق حملہ نہ کر دو. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، یہ قرآن پاک دنیا کی سب سے کمپریہنسو کتاب ہے. بے شک. وہ جو اس کی بیسیکلی قرآن پاک سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں واپس اپنے اسی ٹاپک کے اوپر جہاں سے ہم نے یہ ساری بات شروع کی تھی. شام میں جو پاور تھی بشار الاسد یا اس کے باپ حافظ الاسد کے دور سے، بیسیکلی اٹ واز گفٹڈ فرام امپیریلزم. اور بشار کا جو باپ تھا سلمان، جسے سلمان الوحشی کہتے تھے، وہ قبیلوں کے لوگ، انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا، انہوں نے اپنی حکومت بنائی، انہوں نے اس ایریا کو قبضہ کیا. اس کے بعد یہ علاقہ ٹوٹ گیا. لیبنان جو ہے وہ ڈیموکریسی میں چلا گیا. ڈیموکریسی بھی کون سی تھی کہ جس میں انہوں نے اپنے دستور میں لکھ دیا کہ جی صدر جو ہے وہ کرسچن ہوگا اور جو اپنا ان کا پرائم منسٹر ہے وہ اہل سنت میں سے ہوگا اور جو اسپیکر ہے ہاؤس کا وہ اہل تشیع میں سے ہوگا. بانٹ لیا انہوں نے. اسی طرح اسرائیل نے آ کے انویژن شروع کر دی. اسرائیل ایک علاقے پہ، دوسرے علاقے پہ، تیسرے علاقے پہ، گولان ہائٹس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. نہ اردن بولا، نہ سیریا بولا. یعنی جس وقت 3 ملک مل کے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اس وقت جو جنگ کی ساری رپورٹنگ ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ جنگ شروع ہو گئی اور حکم جو تھا ادھر سے شام نے گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ کرنا تھا. 22 گھنٹے تک شام کی فوج نے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھی. 22 گھنٹے میں جب ادھر سے وہ ساری چیزیں ٹیکل ہو گئیں تو ادھر سے انہوں نے حملہ کیا. وہ کاغذی حملہ تھا، وہ سارا کچھ ہی پلیٹ میں رکھ کے ان کو دے دیا. تو یہ تاریخ بھولتی نہیں ہے بیٹا، تاریخ مینپولیٹ کی جا سکتی ہے. تاریخ کا جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی نقاب ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وقت اس کو نقاب کو نوچ لیتا ہو جاتی ہیں، وہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، ساری ایویڈنسز سامنے آ جاتی ہیں. دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. حالات بھی اسی طرح ہوتے رہے امپیریلزم کے. فرینچ امپیریلزم نے جو ہے، اب یہ ایک اخبار ہے 1800 کچھ کا، وہ شاید اس کا کہیں مل جائے اس کا تراشا. فیصل جو تھا شریف مکہ کا، اس نے یہ جو ہے وہ
ایشورنس دی تھی کہ آپ مجھے جو ہے وہ یہاں پہ شام میں حکومت بنا لینے دیں، میں اسرائیل کو اس کی پرومس لینڈ دینے کا وعدہ کرتا ہوں. لیکن پھر امپیریلزم کو خیال آیا کہ اگر ان کے ہاتھ چلا گیا تو یہ ہمیں بعد میں ڈسیو کر سکتے ہیں. انہوں نے فرانس نے وہاں پہ اپنی حکومت خود بنائی، فیصل کو وہاں سے نکال دیا. پھر اسی طرح جو ہے یہ نجد کی جہاں میں نے بات کی تو بیٹا رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک حدیث ہے، اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اے اللہ ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے. اللہم بارک لنا فی شامنا. تو ایک شخص وہاں موجود تھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نجد کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں، تو آپ نے چہرہ موڑ لیا. یہ نجد کا علاقہ جو ہے نا اس کے بارے میں بہت سی کنٹروورسیز ہیں. اچھا سر، ابھی نا آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے تباہ ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کے دور میں شام میں فتنوں کی اور زلزلوں کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی جاتی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور شام میں برکت کی دعا کی تھی. اس حوالے سے امپورٹنٹ جی ہے. بیٹا یہی ہے. لیکن وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 3 لشکر سرور انبیاء نے کہا میرے 3 لشکر دنیا میں اسلام کی خاطر لڑیں گے. اب میں آپ کو آنے والے وقت کی بات کرتا ہوں جو دور فتن اب شروع ہوگا، جس میں 80 جھنڈے خراسان کے اور پھر سندھ کا، ہند کا اور چین کا ذکر ہے حدیثوں میں. یہ 3 بہت اہم چیزیں، بہت ہی اہم، جو اب ہونے والا ہے. میرا آئیڈیا نہیں تھا، سچی بات ہے، میں نمبرز کا آدمی ہوں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 2026-27 میں یہ جو وار ہے یہ ختم ہوگی اور اس کے بعد ملحمۃ الکبریٰ کا دور شروع ہوگا. آئی واز رانگ. ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو گئی ہے. یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو گیا، یعنی دس از دی بگننگ آف اینڈ آف ٹائمز. اینڈ آف ٹائم کا سٹارٹ ہو گیا. اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت تو نہیں روک سکتی. اب اللہ خود اپنا فیصلہ بدلے تو بدلے، ورنہ دس از گوئنگ ٹو این اینڈ. اب ہونے کیا جا رہا ہے اس کو صرف تھوڑا سا سمرائز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اس کو سمجھیے. 80 جھنڈوں کا ذکر ہے، کالے جھنڈے خراسان سے. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ شام کا مطلب یہ صرف دمشق اور اس کے ارد گرد کا علاقہ نہیں. بلاد شام جس کو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے کہا، اس میں کئی ملک ہیں، کئی ملکوں کے حصے ہیں، وہ سارے مل کے بلاد شام بنتے ہیں. اسی طرح جس خراسان کا ذکر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیث میں ملتا ہے نا، اس میں پورا افغانستان ہے. اس میں یہ اٹک سے اوپر کا KPK کا علاقہ، عرب یہ پشتون بیلٹ کا، اس میں خراسان کے علاقے میں بلوچستان کا بہت سارا علاقہ، تقریباً آدھا کے قریب بلوچستان، پھر اس کے بعد سیستان اور خراسان رضوی، مشہد تک کا علاقہ خراسان ہے. اب ایک طرف خراسان کے علاقے میں افغانستان ہے جو کہ اہل سنت طاقتیں، اور ایک طرف خراسان میں مشہد کا علاقہ ہے جو کہ اہل تشیع کے پاس ہے. تو اس کا مطلب ہے جو خراسان کے لشکر میں جو لوگ ہوں گے وہاں پہ یہ لوگ اکٹھے لڑیں گے، ان کے رفٹس ختم ہوں گے. تو یہ 80 جھنڈوں کے تحت، یعنی 80 جھنڈوں کا مطلب ہے 80 قبیلے یا 80 نیشنز. اب 80 جھنڈوں کا یہاں بھی ذکر ہے، 80 جھنڈوں کا وہاں بھی ذکر ہے کہ عیسائیت کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. تو 12,000 لوگوں کا مطلب ہے کہ 9,60,000 بندے، یعنی تقریباً 1 ملین کی فوج ہوگی. ملین 9,60,000. تو یہ ساری فوج جو ہے ادھر سے اکٹھی ہوگی. وہ جو امپیریل سٹیٹس ہیں یورپ، جس میں یورپ کی تباہی کا ذکر ہے. اب میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا ابھی کہ فارس پہلے تباہ ہوگا، پھر عرب تباہ ہوں گے. ایک اور حدیث ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عربوں کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. تو جو سعودی عرب میں آئیڈل ورشپ کی رومر ساری یعنی سچ ہے؟ یہ قدرت کی طرف سے ہے نا. میں نے آپ کو کہا مجھے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے کہے پہ کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک اگر یہ کہتا ہے کہ رسالت مآب تو کوئی بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان پہ وحی کی جاتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. وہ الا وحی یوحا والی آیت، ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحا، کہ وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. تو اب رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین
کی زبان اطہر سے قرآن بھی نکلتا ہے، حدیث بھی نکلتی ہے، روزمرہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تینوں کے تینوں وحی الہی کے ماتحت ہیں، تینوں کے تینوں. قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی ایک وحی جبرائیل لے کے آتے ہیں، ایک وحی ہو سکتا ہے جو ان کے دل کے اوپر القاء کی جاتی ہو یا کچھ، اللہ جانے اس کا کام جانے، ہمیں کیا پتہ. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نہیں بولتے سوائے اس کے کہ جو ان پہ وحی کی جائے. بے شک. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو حدیث میں ایسٹیکالوجی میں جو چیزیں ہیں جو رسالت امام نے کہی ہیں وہ درجہ وحی پہ فائز ہیں. ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اگر سرکار نے فرمایا تھرڈ ٹیمپل بنے گا، سرکار نے فرمایا گریٹر اسرائیل کا ذکر کیا، تو وہ بنے گا بیٹا. سر پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے خبریں سن رہے تھے کہ ریڈ ہائفرس منگوائے گئے، ریچولز ہو رہی، پھر وہ ساری خبریں ختم ہو گئی. میں نے آپ کو اور اب ابھی جو بالکل کنڈیشن ہے شروع میں پلاننگ تھی. جی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت، لیکن بات یہ ہے بیٹا، ہم نے بالکل شروع میں یہی تو بات کی ہے کہ جتنی انفارمیشن وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، باقی بند کر دیتے ہیں. سمپسن کارٹون بہت کچھ بتایا جاتا ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری کنٹروورسیز ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری ہوں گی، میں اس میں کوئی نہیں کہتا کہ ہوگا صحیح ہوگا نہ ہوگا، اس کے اوپر پھر کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے انشاءاللہ. جتنی انفارمیشن بیٹا وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ انفارمیشن ہمیں دے دیتے ہیں، اور جتنی انفارمیشن وہ ہمیں جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے وہ ہم تک نہیں پہنچتی. ہم جتنے مرضی سے آنے ہو جائیں، بالکل ایسے پہلے ہائپ کریٹ کی گئی اور پھر وہ ساری خبریں ایک دم سے ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ان کو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیثوں پہ ہم سے زیادہ یقین ہے. وہ وہی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ فلاں علاقے میں رسالت مآب نے کہا تھا جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ دمشق سے 6 میل گولان والی سائڈ، مطلب بتایا ہوا کہ اس سائڈ پہ ہوگا. شہر کا نام لیا کہ یہ شہر ان کا ہوگا. پوری اسرائیل کی طاقت، پوری فوج اس شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور یہ ہو جانا. دماسکس میں انہوں نے داخل نہیں ہونا، دماسکس سے 6 میل پہلے اس شہر میں رک جانا انہوں نے. یہ ہوگا تو آپ خود دیکھ لیجئے گا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث، بیٹا میں تو حدیث پڑھتا ہوں چونکہ میں نے تاریخ اور حدیث کو مل کے پڑھا، تو مجھے جتنا آتا ہے I never claim to be the best one, I'm just the ordinary one. لیکن سمجھو ایک بہت بڑی حدیث ہے. رسالت مآب نے کہا سندھ کی تباہی ہند کے ہاتھوں اور ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں ہوگی. خرب السندھ من الہند و خرب الہند من السین. اپنے تناظر میں ایک سنیریو دیکھو. اب یہ سندھ کو بھی دیکھنا پڑے گا. میں نے کہا جیسے بلاد شام، جیسے خراسان میں افغانستان مشہد تک کا علاقہ. سندھ کا علاقہ کون سا ہے؟ سندھ کا علاقہ اٹک سے نیچے سے لے کے اور مکران کوسٹل ہائی وے گوادر تک، یہ سندھ کا علاقہ تھا. گوادر تک مکران کی کوسٹ جو سندھ کے ساتھ ساتھ اندر جاتی ہے. بلوچستان کا جو موجودہ رقبہ ہے یا جو کچھ تھا یہ کچھ اور تھا. اور پنجاب کا کچھ ایریا، یعنی اس طرف کا پنجاب وہ ایک علیحدہ تھا، لیکن اٹک سے نیچے سے لے کے یہ جو سندھ کی طرف جاتی ہے، یہ ساؤتھ پنجاب کی طرف سے آگے اوپر جو چیزیں چڑھتی ہیں، یہ سارا ایریا انکلوڈیڈ، یہ سارا کا سارا، یعنی وہ کراچی کے سمندر سے لے کے ٹھٹھے کے سمندر، ٹھٹھے کے ساتھ ساتھ وہ سارا جو سمندر کا علاقہ ہے وہ پٹی پوری گوادر تک، یہ ساری پٹی سندھ ہے. اب مفروضہ میں بات کرتا ہوں مفروضوں کے اوپر، لیکن اس کو سمجھیے کہ کیا یہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے. جب ہمارے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، کہیں انڈیا ہم پہ حملہ کر دے، اور پھر جو رسالت مآب نے کہا بیٹا میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ کونین کے لفظ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. بے شک آپ نے فرمایا تھا خرب السندھ من الہند، سندھ کی تباہی ہند کے ہاتھوں ہوگی. گوادر سندھ کا علاقہ اس طرف، یہ سارا ہماری
سی پورٹس جتنی بھی ہیں، 2 ہی ہیں نا، کراچی کی اور گوادر کی، ان دونوں پورٹس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. اور پھر سی پیک اور چائنیز انویژن. چائنا کو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، یاد کرو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر گلگت بلتستان کے یا گوادر کے حالات خراب ہوئے، چائنا کو لا محالہ اسے جنگ میں اترنا پڑ جائے گا. سی پیک ہم نے بند کیا ہے، چائنا کی تو انویسٹمنٹ ہے، دے ول ٹیک کیئر آف اٹ. اگر انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے اور ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم اپنی عوام کو مار رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور ہم اس قابل ہی نہیں ہیں اس جنگ کو لڑ سکیں. جب انڈیا ان چیزوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو پھر چائنا آتا ہے. پھر آپ کو ایک اور بات کہی تھی ایسکٹالوجی میں جس کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے، اتک کا لفظ ہے. اتک بتایا تھا، اٹک کا پل ہو سکتا ہے جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نعمت اللہ شاہ ولی اور بہت سارے لوگ جنہوں نے رسالت ویسے دین تو رسول اللہ کی وجہ سے ہے نا، مدینہ تو علم کی جوتی کا صدقہ علم ہے نا، باقی سب کو جس کو بھی ملا ہے وہ رسالت مآب کے واسطے وسیلے سے ملا ہے نا. تو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت نے جو کہا کہ یہ ہوگا، اس کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اور یہ پورا سندھ کا علاقہ، صرف سندھ وہ کراچی اور وہ جو ہے لاڑکانہ نہیں، پورا نیچے تک گوادر مکران کوسٹ تک، پھر اس طرف سے بلوچستان کا علاقہ خراسان میں ہے، جس میں کے پی، جس میں افغانستان، جس میں یہ سارا علاقہ مشہد تک، مشہد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مشہد خراسان، اسے خراسان رضوی کہتے ہیں. ادھر کا خراسان یہ پورا علاقہ ہے، بہت بڑا، 2 ملک ہیں اس کے اندر، 3 ملک بلکہ. اور اسی طرح پھر جب چین کی بات ہے تو علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا ہو، ٹیکنالوجی کا ذکر تو وہاں ہے. دین تو سرور انبیاء سے زیادہ کوئی اور جانتا ہی نہیں تھا، وہی تھے دین. سیکھنے کو کیا بھیجا تھا؟ ٹیکنالوجی. کام کرو، پڑھو، سمجھو. قرآن پاک بار بار کہتا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے. قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور یہ ہونے جا رہی ہیں. رسالت مآب نے کہا تھا دنیا 2 خیموں میں بٹ جائے گی، 2 خیموں میں بٹ جائے گی اور تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. آج ہو گیا ہے، سیگریگیشن ہو گئی ہے، دنیا 2 خیموں میں بٹی ہوئی ہے. 2 ہیں. یہ 2 خیمے کس طرح سے آپ نے ان کو پارٹ کیا؟ اینٹی کرائسٹ اور کرائسٹ. ایک عیسیٰ علیہ السلام کی طاقتیں ہیں جس میں امام مہدی علیہ السلام لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک اینٹی کرائسٹ کی طاقتیں ہیں جن کو ایلومیناٹیز لیڈ کر رہے ہیں. دنیا خیر ختم ہو گئی. پھر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ تم پہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. تو آگ برسانے والے تیر وہ 1.25 فٹ کے 2.5 فٹ کے جن کے اوپر وہ کپڑا لپیٹ کے آگ لگائی جاتی تھی، یا یہ بلاسٹک میزائل، یس، شہروں کے شہر غرق کریں گے. تو بیٹا ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمارے اپنی صفوں میں اتحاد کرنا پڑے گا. لیکن آج اگر میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں نا تو میں مایوس نہیں ہوں. جو علامہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، نہیں ویران نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. مسلمان آج بھی ویسے ہی ہیں، صرف تھوڑا سا ان کی سوچ کا پردہ ہٹنے کی دیر ہے، یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دن مسلمانوں کی بڑی طاقتوں نے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کے ساتھ لڑنا، اور یہ سارے ملک اکٹھے ہوں گے. ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہمیں تو امپیریلزم کاٹ کے لڑوا رہا تھا، ہماری تو آپس میں لڑائی ہی نہیں. یہ لڑائی ختم ہونی ہے اس دن جس دن مسلمان اکٹھے ہو گئے. بے شک مسلمان بیسیکلی بیٹا ایک ہی جگسا پزل کے مختلف حصے ہیں. جس دن یہ سارے حصے اکٹھے بیٹھ گئے، اتنا خوبصورت چہرہ اسلام کا بنے گا. یہ سارے جس دن اکٹھے ہو گئے، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جو حدیث ہے نا، میں جس کا بار بار ذکر کرتا ہوں، بار بار، میری زندگی کے 10 سال اس حدیث کو پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے گزر گئے. 10 سال کے بعد اس کا مطلب سمجھ آیا تھا، لیکن آج جو آیا ہوا ہے مجھے لگتا ہے وہی ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں.
ہمارے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا. ہوں گے 72 تو 73واں آئے گا کہاں سے؟ جس دن یہ 72 اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے نا ایک جگزا پزل کی طرح، جس دن یہ سارے اکٹھے ہو گئے اس دن اسلام کی جو شکل بنے گی نا بہت خوبصورت ہوگی، اور وہ دنیا کو لیڈ کرے گا، وہ دنیا کو انشاءاللہ. لیڈ کرے گا. وہ جو علامہ اقبال کی ایک اور، بیٹا ہم علامہ اقبال کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے ظلم کیا اپنے بچوں کے ساتھ. ابلیس کی مجلس شورا ایک کتاب، ایک نظم ہے بڑی خوبصورت. اس میں ابلیس جو ہے نا وہ شیطان، وہ اپنے چیلوں کو تقریر کرتا ہے. اس کی تقریر کے متن میں ایک جملہ ہے کہ مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، کہ کل اگر دنیا میں کوئی چیز رفٹ ڈالے گی نا جو ہمارے اس امپیریل سسٹم کو چیلنج کرے گی، تو یہ جو کارل مارکس کے نظریات ہیں یا رشیا یا ماسکو کے یہ لیبر کے جو قانون ہیں یہ نہیں کریں گے. مزدکیت فتنہ فردہ نہیں، آنے والے دور کا مسئلہ ہمارے لیے یعنی شیطانی نظام کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مزدکیت، یہ کمیونزم ہمیں جو ہے یہ تنگ کرے گا. نہیں، فتنہ فردہ اسلام ہے. اسلام جس دن اکٹھا ہو گیا نا، اس لیے تو اسلام کو مار رہے ہیں، اس لیے تو چاروں طرف سے مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے. وہ دونوں امپیریل طاقتوں کے نمائندے ہیں، ایک ان کو مارتا ہے ایک ان کو مارتا ہے، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے سانو مارتا تھا. اور دونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دونوں کے. بھائی وہ سیریا میں جب وہ جہاز ڈوبتے تھے 60 لاکھ لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑا شام میں. 60 لاکھ تھوڑے ہوتے، بہت بڑی. اور وہ جو ایک تصویر آئی تھی ایک وہ 2 سال کا بچہ وہ جو سمندر کے اندر سے ڈوب کے وہ صحرا کے اوپر مردہ پڑا تھا. بیٹا آج تک وہ تصویر ہانٹ کرتی ہے مجھے، آج تک وہ تصویر میرے یہاں دماغ میں ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ وہ چھوٹا سا بچہ، وہ میرے بچوں کی طرح آپ کے بچوں کی طرح ہی تو ہے. وہ کس کا بچہ ہے؟ انسان کا بچہ تو تھا، جن کے ماں باپ مار دیے گئے، جن کا خاندان مار دیا گیا، جن کو جو ہے اس ملک میں رہنے نہیں دیا گیا، جن کے اوپر ایک طرف جو ہے وہ بشار کی فوج حملہ کرتی تھی، دوسری طرف داعش والے حملہ کرتے تھے. اب مسلمانوں کو نا آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو، باقیوں کو نہیں، لیکن سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں. حسن البنا کی جو تحریک ہے اخوان المسلمین کے ساتھ داعش نے کیا کیا؟ ایک تو ان کے بندے مار دیے، مرسی مار دیا، سارے لوگ مار دیے، سب لوگ جو ہے ان کو اتنا پیس کے رکھ دیا کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے. اس کے بعد جب 2016-17 میں داعش نے قبضہ کر لیا تھا تو داعش نے پوری دنیا کی یونیورسٹی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو آپ کے بڑے تھنک ٹینکس مسلمز ہیں نا وہ دیں. بڑے تھنک ٹینکس، ہم اس پوری اسٹیٹ کا جو ہے وہ دستور بنانا چاہ رہے ہیں، ہم اس دستور جو ہے نا اس کے اوپر اس کو ایک جو ہے وہ ایک طریقے سے آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. پوری دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسر لیول کے لوگ جو کہ اس وقت کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، 1000 سے زیادہ، 1057 یا 1097 وہ لوگ عراق اور شام میں داعش کے پاس آئے. پوری دنیا، کوئی بیلجیم سے، کوئی فرانس سے، کوئی جرمنی سے، یعنی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں کے مسلم اسکالرس، جن میں زیادہ تعداد اہل سنت کی تھی، زیادہ تر تعداد اہل سنت کی تھی. ان کو جب داعش نے جو ہے وہ بلا لیا تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ کو زندہ جلا دیا گیا، کچھ کو جو ہے وہ گولیاں مار دی گئیں، کچھ کو پھانسیاں دے کے ان کی لاشیں سڑکوں کے اوپر ٹانگ دی گئیں. دنیا کے تھنک ٹینکس. کیوں؟ یہ کیا مسئلہ تھا ان کے ساتھ؟ ان پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ سیڈس آف نالج کو ختم کرنا تھا. ابو بکر البغدادی نے یہ کیا تھا کہ جی وہ خلیفہ ہے تو فلاں. اور پھر دنیا کی یونیورسٹیوں میں، آخر وہ یونیورسٹیوں کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تو ان کی یونیورسٹیوں نے ان لوگوں کو وہاں بھیجا اور پھر ان کی ذمہ داری بھی نہیں لی، اور یہ قتل کر دیے گئے، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے 1000 سے زیادہ لوگ، اور پھر ان کے اوپر بات بھی نہیں کی. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دنیا کا میڈیا کنٹرولڈ ہے. وہ جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، جو نہیں دکھانا چاہتے وہ نہیں دکھاتے. ایک چیز کو کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیٹ کے مخالف تھا اور اس کو ہم نے مار دیا، اور دوسری چیز کو کہتے ہیں کہ جی وہی بندہ کہ جی وہ بڑا ظلم کر رہا ہے، وہ فلاں ہے، کیونکہ وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا. دونوں پارٹیز ہی نہیں کی ہیں، دونوں پارٹیز امپیریلزم کی ہیں. امپیریلزم بہت بھیانک ہے.
وہ علامہ اقبال بیٹا مجبوری ہے، ہم نے علامہ اقبال کو چھوڑ دیا. دیو استبداد ہے جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. تو یہ جو ہمیں ڈیموکریسی دکھائی جاتی ہے، یہ ڈیموکریسی ہمارے ساتھ وہی امپیریلزم ہے جس نے وہ استبداد کے دیو نے وہ اوپر سے وہ جو ہے وہ بڑے اچھے بڑے خوبصورت سے کپڑے پہنے ہوئے، اندر سے وہی بھیانک چہرے ہیں ان کے. وہ کہیں کے بھی ہوں سارے ایک ہیں. جس دن مسلمانوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا کیا، اس دن مسلمان دنیا کی بہت بڑی طاقت بن کے کھڑے ہوں گے. کوئی روک نہیں سکتا ان کو، اور یہ بھی ہونا ہے انشاءاللہ. جس طرح مجھے پتا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا بننا ہے. اس کے بعد پھر رسالت مآب نے سرکار ختمی مرتبت نے بادشاہ کونین نے فرمایا تھا نا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. 3 لشکروں کا ذکر ہے، عراق کا، شام کا اور یمن کا. ابھی تو یمن کا کام آنا ہے، ابھی تو عراق اور شام کا آپ نے دیکھا ہے. یمن نے کیا کرنا ہے، وہ انفارمیشن کہ وہی یمن وہ چھوٹا سا. ایک اور حدیث ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی، آپ فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، وہ دنیا کی بہت بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. یمنیوں نے امریکہ کے جو بحری بیڑے جن سے دنیا ڈرتی تھی غرق نہیں کیے. وہ جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر تھے کہ وہ کہیں بھی آ جائیں تو دنیا ڈرتی تھی کوئی ان کے پاس ایٹم بم ہے اور یہ تو ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے. ایسے کیا وہ غرق نہیں ہوئے؟ اس کی کتنی خبر لگی، 1 دن 2 دن خبر لگی، اس کے بعد ختم. میں پھر کہتا ہوں، میں بار بار ایک ہی بات اسی طرف گھما پھرا کے وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سے زیادہ ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے سنا نہیں ہے کہ غرقد کے درخت جو ہیں وہ یہودیوں کو پناہ دیں گے. تو کتنی میسو پلانٹیشن انہوں نے غرقد کی کرنی شروع کر دی. یہ صرف اسرائیل کے ارد گرد یعنی عراق شام کے علاقوں میں جو ہے وہ 80 لاکھ سے زیادہ غرقد کے درخت پلانٹ کر دیے انہوں نے بیت المقدس کے ارد گرد. بیت المقدس جو ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ علاقہ ہے جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے دی، اس کے ارد گرد کے ماحول کو برکت دے دی. تو بابرکت علاقہ ہے وہ، اور وہ چنے ہوئے لوگ ہیں فلسطین کے، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو جنگ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ابھی نا آپ نے جو سیریا کی ہسٹری ہے، کیا کیا قرآن و حدیث میں اس کے فیوچر کے بارے میں پریڈکشن کی ہوئی ہے اور جو آن گوئنگ کنڈیشن ہے ساری، اس پر تو آپ نے بات کی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور اینٹی کرائسٹ کے بارے میں، تو کیا اینڈ ٹائمز کی جو نشانیاں ان دونوں کے بارے میں وہ بھی ہمیں ابھی ساری کمپلیٹ پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں؟ جی بیٹا، جو امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں ہیں نا، وہ تقریباً پوری ہو گئی. اب اسی خطے کے یعنی یہ جو بلاد شام ہے، بلاد شام کے 5 شہروں کا ذکر رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کیا تھا. اب مجھے چونکہ وہ پورا نام یاد نہیں ہے تو میں اس کو اس طرح کوٹ نہیں شاید کر پاؤں گا. بالکل صحیح. لیکن وہ 5 شہروں کا ذکر کیا تھا کہ یہ شہر جس دن جو ہے وہ مکمل قبضے میں چلے جائیں، اس دن سمجھنا کہ ہمارے قائم ظہور کرنے والے ہیں وہ آ جائیں یا کل آئیں. اس دن عیسیٰ کو تم اپنے درمیان پاؤ گے، وہ آ جائیں یا کل آئیں. یہ حدیث کے جملے اور یہ مستند حدیث ہے. وہ 5 شہر کبھی بھی ایک جگہ پہ فال نہیں ہوئے تھے آج تک. یعنی ایک قبضے سے نکل جاتا تھا، باقی قبضے میں آ جاتے تھے، پھر ادھر سے کوئی نکل جاتا تھا. اس وقت وہ 5 شہر، میرے پاس نام نہیں ہے لیکن وہ 5 شہر فال کر چکے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے یہ ملحمہ کبریٰ ہے، اور ملحمہ کبریٰ میں یعنی اس کے اینڈ کے اوپر جب ملحمہ کبریٰ اپنے عروج کے اوپر پہنچے گی اور پھر ختم ہونے والی ہوگی، اسی جنگ کے اینڈ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. یہ وہی جنگ ہے، اور پھر یہی جنگ ملحمہ کبریٰ سے آرمگیڈون میں بدلے گی. یہی جنگ، کیونکہ اس کا ایک راستہ رسالت مآب نے بتایا ہوا. میں نے ایک حدیث بھی ذکر کی کہ پہلے فارس تباہ ہوگا، پھر عرب تباہ ہوں گے. گریٹر اسرائیل بنے گا تو عربوں کی تباہی ہے. یہ عرب وہی جیسے میں نے پہلے ایک جنگ میں کہا کہ یہ ان کو بعد میں مار دیا گیا تھا، ابھی آپ نے بتایا یہ اب بھی ان کے ساتھ وہی ہوگا. اب بھی ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، یہ مارے جائیں گے. اور تم دیکھو گے کہ عرب کے بدو
آپس میں بڑی بڑی عمارتوں کا مقابلہ کریں گے، ہو نہیں رہا، ہو رہا. اور رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. عوام کی بات نہیں ہے، عوام کی بات نہیں ہے. سمجھیں سرکار نے کیا کہا ہے. مندر بنتے دیکھ لی ہیں آپ نے، چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ لی ہیں، ابھی اور ہوگا. رسالت مآب کی زبان صلی اللہ سے علیہ سرکار وسلم. ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زبان سے جو نکلا ہے نا وہ رک نہیں سکتا. وہ جو میں نے آپ کو ایک سینیریو بتایا کہ سندھ برباد ہوگا ہند کے ہاتھوں اور ہند برباد ہوگا چین کے ہاتھوں، وہ جنگ ہمارے دروازے پہ نہیں کھڑی ہوئی، وہ ہمارے دروازے پہ وہ دستک دیے بغیر اندر نہیں آ رہی، ہم تو روک بھی نہیں پائیں گے. میں تو اپنے چینل کے اوپر یہ اکثر ایسکیٹالوجی کی ویڈیوز جب کرتا ہوں تو میں نے 2018 میں ایک ویڈیو کی تھی جس میں 2027 تک کا ایک حال تھا، 10 سال تقریباً. وہ ایک ویڈیو میرے چینل پہ پڑی بھی ہوئی ہے. اس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا. میں خیر مطلب کبھی یہ کلیم نہیں کرتا ہوں، میرا کلیم بنتا بھی نہیں ہے، کرنا اللہ نے ہے. میں تو اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق اپنی رائے دے دیتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ 2027-28 کے اندر مسلمان ایک بہت بڑی اینٹی کے طور پہ سامنے آئیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے انشاءاللہ. ریفٹس ختم ہوں گے اور پھر یہ جنگ لڑیں گے اور پھر یہ جیتیں گے. خراسان سے، یعنی اب وہ جو اس کا جنگ کا نقشہ سمجھیں کہ ایک گروہ خراسان سے جائے گا جو بیت المقدس کے علاقوں کو جو ہے وہ فتح کرے گا، ٹھیک. پھر وہی گروہ واپس آئے گا، وہ انڈیا کو ان علاقوں کو، ہند کا علاقہ، ہند کے علاقے میں صرف یہ موجودہ ہندوستان نہیں، یہ سری لنکا اور اس کے ارد گرد کا. یہ پوچھنے والی تھی کہ ہند سے ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ صرف ہندوستان ہی ہے؟ نو بیٹا، جس طرح سندھ کا مطلب جو ہے 2 ملکوں کے بہت سارے ایریاز ہیں، اسی طرح ہند کا مطلب جو ہے اس میں نیپال، بھوٹان، یہ سری لنکا، موجودہ انڈیا، اس کے پیچھے انڈین اوشن اور وہ سارے وہ پیچھے تک بنگال، سارا پورا بے آف بنگال تک سارا علاقہ اس میں آتا ہے ہند میں. اور یہ بہت بڑے جو ہیں ہند میں بہت بڑے دلیر لوگ بھی ہوئے ہیں. عراق میں الہندیہ کا علاقہ ہے، الہندیہ میں ہندوستانی فوج تھی. ہم نے جب یہ سنا کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب کربلا میں شہادت ہوئی تو راجہ جیسلمیر اپنے لشکر کے ساتھ انڈیا سے آیا تھا، اور پھر راہب دت کا ہم نے ذکر سنا، راہب بحیرہ راہب کا ذکر سنا. یہ بحیرہ راہب جو تھا، یا وہ راہب جس کو جو ہے وہ ایک اس کا نام تھا رہاب دت. یہ دت فیملی کا بڑا تھا. یہ وہ تھا جس کو رسالت مآب نے دعا سے 7 بیٹے دیے تھے امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ. کہ جو آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میری جو ہے نصیب میں اولاد ہے؟ تو رسالت مآب نے کہا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. تو وہ روتا ہوا باہر نکلا ہے. امام حسین بہت چھوٹے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا، اس کو اندر لے کے گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر اس کے نصیب میں اولاد ہوتی تو یہاں آتا کیا کرنے، آپ دعا فرمائیں. تو رسالت مآب نے دعا فرمائی، اس کو 7 بیٹے اللہ نے عطا کیے. وہ دت فیملی کا بڑا تھا، ہندوؤں کی وہ فوج تھی جو امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں لڑنے کے لیے آئی تھی. پھر دمشق میں اس کا مقابلہ ہوا اور دمشق میں وہ قتل ہوا اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ. تو امام زین العابدین نے اس کے کٹے ہوئے سر کو جوڑ کے اسے کہا تھا انڈیا واپس چلا جا. یہ دت فیملی ہے، کبھی سنجے دت کی فیملی، سنیل دت سے ان کی فیملی ہسٹری سنیے گا تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ کون سی فیملی ہے. میں نے اس کے اوپر چونکہ بہت کام کیا ہوا ہے تو میرے چینل کے اوپر اور میری ویب سائٹ کے اوپر بلاگ ہے جس میں حسینی برہمنس کے نام سے اس کے اوپر ہے. ابھی میں اس کے اوپر لمبی بات کروں گا تو پھر جو ہے وہ کہیں اور نکل جائیں گے. یہ وہی فیملی تھی. جب امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ جی ان کو تو آپ نے زندہ کر کے مطلب قتل ہونے کے بعد دوبارہ سار جوڑ کے زندہ کر لیا، اپنے باپ کو کیوں نہیں کر لیتے؟ تو مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے باپ کو شہید کیسے کب کیا ہے؟ وہ تو نیزے پہ بھی قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ تو نیزے کے اوپر بھی اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں، تم نے شہید کب کیا؟ وہ تو مشیت الہی میں جو ہے یہ چیزیں بیٹا، یہ اللہ کے نور سے روشن لوگ ہیں. وہ جو بالکل تھوڑے سے نور سے روشن ہیں جن کو اولیاء کہتے ہیں، ان کا مقابلہ اس گھر سے نہیں ہو سکتا کہ جو رسول اللہ کے نور سے جڑے ہوئے ہیں.
حسین و منی وانا من الحسین. مالکوں کا مقابلہ نوکروں سے نہیں ہو سکتا. بھائی وہ سگے کوئے شیر یزدان ہم نہیں کہا قلندر پاک نے کہ میں تو مولا علی کی گلی کا جو ہے وہ ساگ ہوں. وہ اتنا بڑا مرتبہ, اور کہاں پہ وہ مالکوں کا مقابلہ نوکروں سے نہیں ہے. اور مالکوں کا مقابلہ بھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت, کیونکہ انہی کے نور سے تو روشن ہے, انہی کے نور سے تو روشن ہے. اصل چیز تو وفاداری ہے سرکار ختمی مرتبت رسالت ماب سے. اب آ جاتے ہیں اسی ٹاپک کی طرف, پھر بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے کہ ہاں یہ آرمگیڈون اور ملحمہ کبریٰ کا آغاز ہو گیا ہے, اور اب اس کی ڈائمینشنز آپ دیکھیں گے. اور یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا کہ اشد الفتنہ, فتنے کا شدید ترین دور ہے. یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا فتنے تمہارے گھر میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے, ایک ختم نہیں ہوگا. آپ نے 2010 کے بعد سے, اس سے پہلے بھی تھا لیکن 2010 کے بعد سے کوئی ایک سکون کی خبر عالم اسلام سے سنی ہو؟ یعنی ادھر سے معاملہ ختم ہوتا ہے تو ادھر شروع ہو جاتا ہے, ادھر سے معاملہ ختم ہوتا ہے تو ادھر سے شروع ہو جاتا ہے. یہ پچھلے 14 سال سے یہی چل رہا ہے. اور جو آرمگیڈون کے بارے میں کیا ذکر ہے کہ کتنی لمبی جنگ ہے؟ بیٹا آرمگیڈون سے پہلے 7 سال کی جنگ کا ذکر تھا. تو یہ 2014 15 16 میں جو شروع ہوئی تھی شام کی جنگ, وہاں سے یہ آگ لگنی شروع ہوئی ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. 7 سال کی جنگ وہ ایک تھی, اب اس کے بعد اب میرا خیال تھا کہ یہ جنگ میں اپنا اعتراف کرتا ہوں بیٹا, ٹو ایئر از ہیومن, انسان کو بعض اوقات چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے. میرا خیال تھا کہ یہ جنگ 2026 تک کنکلوڈ ہو جائے گی, 27 میں مسلمان بہت بڑی طاقت ہوں گے. اب اللہ نے اس میں ایسی گیم کر دی ہے, اللہ جانے اس کا کام جانے, وہ بہتر جانتا ہے, کہ اس نے اسی جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ملحمہ الکبریٰ کی جو جتنی نشانیاں مجھے سمجھ آتی تھی اس کا آغاز کر دیا. اب یہ جنگ اس وقت تک جائے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام ظہور نہیں کرتے. اب یہ جنگ اس وقت تک جائے گی جب مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے بچوں کو عام سی ایوریج زندگی دی تو وہ مولا امام مہدی علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے. مجھے ایسے لگتا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے حیدر جعفری کے ساتھ سیریا کی ہسٹری اور قرآن و حدیث کے مطابق سیریا کی فیوچر پریڈکشنز پر بات کی. بہت جلد سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیون.